ایران کا دل تہران جو کئی سو سال پرانا ہے، یہاں کی عورتیں اتنے کھلے ذہن کی ہیں، یہ صرف کچھ دنوں یا گھنٹوں کے لیے بھی ایک بکرا پھنسا کر اس سے شادی کر لیتی ہیں اور پھر طلاق لے لیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا کیوں کرتی ہیں؟ یہاں پر حسن پانی کی طرح بہہ رہا ہے، مرد ہو یا عورتیں، شیشے میں ان کی جان بسی ہے۔ یہاں کے قدیم مقامات کون سے ہیں؟ اور آج کی آپ کو تہران کے ایسے رنگ دکھائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو اگر آپ ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں، جو کہ ایران کا دارالحکومت اور بے حد خوبصورت شہر ہے۔ ماضی میں الفارس کی زمین کہلاتا تھا اور آج بھی اپنی اسی پہچان کے ساتھ جانا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ شہر اپنی خوبصورتی، دلکشی اور رنگین فضاؤں کے باعث سیاحوں کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ دنیا بھر کے آنے والے ٹورسٹ ہمیشہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا قیام اسی شہر میں ہو، کیونکہ یہاں دن ہو یا رات ہو، ہر لمحہ زندگی بھرپور اور چہل پہل سے مزین دکھائی دیتی ہے۔ ہر سال 1 کروڑ سے زائد سیاح ایران کا رخ کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر یہاں پہلا انتخاب یہی شہر ہوتا ہے۔ تہران کا کل رقبہ تقریباً 615 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ یہاں کی آبادی 94 لاکھ کے قریب ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ صرف مقامی نہیں، اس شہر میں ایک بڑی تعداد ان طلباء کی بھی ہے جو دنیا کے مختلف حصوں سے یہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں، جبکہ کئی ایشیائی ملک کے تاجر بھی یہاں اپنا کاروبار قائم کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر تہران قاہرہ کے بعد دنیا کا 24واں سب سے بڑا آبادی والا شہر کہلاتا ہے۔ ہر حال میں بھی چاروں موسموں کا حسن اپنی پوری شان و شان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ سردی، گرمی، خزاں اور بہار۔ البتہ یہاں سردی نسبتاً کم اور گرمی زیادہ پڑتی ہے، لیکن اگر ناظرین شمالی تہران کا رخ کریں تو منظر ہی بدل جاتا ہے۔ سردیوں میں وہاں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ ہر طرف سفیدی کی چادر تنی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح وہاں جا کر خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور پورا ایران سے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ برف دیکھنے اور موسم کے مزے لینے تہران کا سفر کرتے ہیں۔ ویسے تو تہران اپنی ہر چیز میں اعلیٰ معیار رکھتا ہے، مگر یہاں کا شیشہ حقہ دنیا بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ شہر بھی اس میں بڑے بڑے شیشے کلب قائم ہیں، جہاں نوجوان، بزرگ، مرد، خواتین سب ہی اطمینان سے بیٹھ کر شیشہ پیتے ہیں۔ تہران کا شیشہ فلیور اتنے منفرد اور خوشبودار ہے کہ ان کے ذائقہ دنیا کے کسی اور کونے میں نہیں ملتا۔ یہاں کے کلبوں میں انتہائی خوبصورت اور دیدہ زیب شیشہ حقہ کے رکھے ہوئے ملتے ہیں۔ آپ بس اپنی پسند کا انتخاب کریں اور ادائیگی کریں، سکون کے ساتھ لطف اندوز اٹھائیں۔ یہ شیشہ کلچر تہران کے طرز زندگی کا ایک نمایاں حصہ بن چکا ہے۔ لوگ گھروں میں ہوں، دوستوں کے ساتھ محفل میں ہوں یا کسی تقریب میں، شیشہ حقہ ہر جگہ ان کے ماحول کا حصہ نظر آتا ہے۔ یہ کلب اس قدر خوبصورت اور دلکش انداز میں بنائے گئے ہیں کہ دن ہو یا رات ہو، یہاں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا ہے۔ روشنیوں سے جگمگاتے یہ مقامات تہران کی راتوں کو اور بھی زندگی بخش دیتے ہیں۔ اندر کا ماحول ہمیشہ پرجوش رہتا ہے، لوگ موسیقی کے ساتھ رقص بھی کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنے پسندیدہ شیشہ حقہ کا مزہ بھی لیتے ہیں۔ یہ بات کی جائے کہ تہران کے مشہور گرینڈ بازار کی، تو یہ مشرق وسطیٰ کا سب سے قدیم اور تاریخی بازار مانا جاتا ہے۔ اس بازار میں داخل ہوتے یوں لگتا ہے جیسے وقت پیچھے مڑ کر چلا گیا ہو۔ تنگ گلیاں، پرانے دست کی دکانیں اور خریداری کرتے بے شمار لوگ، یہاں ہزاروں دکانیں موجود ہیں جہاں ملکی باشندوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں کا بھی بے پناہ رش دکھائی دیتا ہے۔ گرینڈ بازار میں دنیا کے تقریباً ہر چیز دستیاب ہے، وہ بھی انتہائی مناسب قیمتوں پر۔ خاص طور پر یہاں کے خشک میوہ جات، ڈرائی فروٹ بہت مشہور ہیں۔ ایران کی زمین کو خشک میووں کی ماں بھی کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تہران میں آپ کو اعلیٰ معیار کا ڈرائی فروٹ بہت سستا مل جاتا ہے۔ ہر سال سیاح یہاں سے سینکڑوں ٹن خشک میوہ جات خرید کر اپنے پیاروں کے لیے اپنے ملک لے جاتے ہیں۔ تہران کی خواتین اپنی خوبصورتی، نفاس اور فیشن سینس کے لیے مشہور ہیں۔ عام طور پر ان کے قد و خال ایرانی اور یورپی اثرات کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ گورا اور گندمی رنگ کے نیم نقش اور لمبے گھنے بال اور ان کی یہ پہچان سمجھے جاتے ہیں۔
تہران چونکہ ایران کا جدید ترین شہر ہے، اس لیے ان کی عورتیں پر بھی اعتماد، تعلیم یافتہ اور فیشن کے معاملے میں بہت باشعور ہیں۔ اس بازار میں ایران کے مشہور دستکاری کی جھلک ہر قدم پر دکھائی دیتی ہے۔ یہاں آپ کو ہاتھ سے بنے ہوئے خوبصورت ایرانی قالین، اعلیٰ معیار کے کپڑے اور روایتی دستکاری کے بے شمار فن پارے مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی قدیم دکانیں بھی موجود ہیں جہاں ایران کے ثقافتی اور تاریخی اشیاء فروخت کی جاتی ہیں، جیسے کہ پرانے طرز کے برتن، روایتی زیورات اور فنون لطیفہ کے نمونے۔ سیاح ان چیزوں کو نہ صرف شوق سے خریدتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ایران کی تہذیب کی یادیں بھی لے جاتے ہیں۔ اگر تہران کے لوگوں کے طرز زندگی پر نظر ڈالیں تو یہ لوگ کسی بھی کھلے ذہن والے اور جدید معاشرے کے افراد سے کم نہیں۔ ناظرین، ایک دلچسپ مگر چونکا دینے والا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں کی کچھ خواتین عارضی شادیوں کا متعلقہ شرعی نکاح کا رواج اپناتی ہیں۔ اگرچہ سب نہیں مگر ایک خاص طبقہ اس عمل میں مشغول دکھائی دیتا ہے۔ یہ خواتین عام طور پر صاحب حیثیت مردوں کو ترجیح دیتی ہیں اور نکاح کے بعد کے حق مہر کی بڑی رقم یقینی اشیاء لکھواتی ہیں۔ بعد از نکاح معمولی تنازعات کا بہانہ بنا کر طلاق حاصل کر لی جاتی ہے اور یوں وہ حق مہر کی رقم یا اشیاء حاصل کر لیتی ہیں۔ تہران میں سب سے زیادہ فارسی زبان بولی جاتی ہے، جبکہ اس کے بعد عربی اور انگریزی بھی عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر تاریخ پر نظر ڈالیں تو تہران کو 1786 میں جاز خاندان کے بانی آغا محمد خان خواجہ نے ایران کا دارالحکومت منتخب کیا گیا تھا۔ اس وقت شہر کے گرد و نواح میں کئی اہم علاقے شامل تھے جنہوں نے مل کر تہران کو ایک مضبوط اور مرکزی حیثیت دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تہران ایران کا 32واں دارالحکومت ہے۔ 1920 کی دہائی میں شہر نے تیزی سے ترقی کی، نئی عمارتیں، سڑکیں، بازار اور محلات تعمیر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ تہران نہ صرف ایران کا سیاسی مرکز بنا بلکہ ملک بھر میں سے لوگوں کے یہاں آ کر بسنے کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ نقل مکانی والا شہر بن گیا۔ تہران میں بے شمار قدیم اور شاہی مقامات موجود ہیں، جن میں سے چند نمایاں نام گلستان پیلس، سعادہ آباد کمپلیکس اور نیا اردن کی شاہی احاطے۔ یہ وہی مقامات ہیں جہاں ماضی میں ایران کے آخری دو شاہی خاندانوں نے قیام کیا تھا۔ آج بھی یہ عمارتیں تہران کی شان اور اس کی تاریخی عظمت کی علامت کی پہچان بن چکے ہیں۔ عظیم آزادی کی بنیاد 1971 میں ایران کے 2005 میں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ یہ یادگار پہلوی خاندان کے دور حکومت میں محمد رضا شاہ پہلوی کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی۔ $1 ملین کی لاگت سے یہ مکمل ہونے والا یہ شاندار ٹاور 148 فٹ بلند آج بھی تہران کی شناخت اور آزادی کی علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اسی طرح تہران میں موجود ایک اور حیرت انگیز تعمیر تربیت برج، جو کہ دنیا کے چھٹا سب سے لمبا خود اپنے ون پر قائم رہنے والا یہ برج ہے۔ یہ نہ صرف ایران کا سب سے پیدل چلنے والا اوور پاس ہے بلکہ ایک دلکش تفریح مقام بھی بن چکا ہے۔ اس برج کی خوبصورتی اور انفرادیت دیکھنے کے لیے روزانہ ہزاروں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں تہران کے ایک اور شاہکار میلاد ٹاور کی، جسے دنیا کا چھٹا سب سے اونچا ٹاور مانا جاتا ہے۔ یہ جدید طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو بنیادی طور پر ٹیلی کمیونیکیشن کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ میلاد ٹاور کے 7 اکتوبر 2008 کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اس کی تعمیر پر 286 بلین ایرانی کرنسی کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ اس کی بلندی 1427 میٹر یعنی کہ 1427 فٹ ہے، جو اسے نہ صرف ایران کا بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں مقام عطا کرتی ہے۔ ناظرین، ایران کی سب سے بڑی اور مشہور تعلیمی درسگاہ بھی تہران شہر میں واقع ہے، جسے دنیا بھر میں تہران یونیورسٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے قدیم ترین متکبر جامعات میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں طلباء داخلہ لیتے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد دنیا کے مختلف ممالک سے
آنے والے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ دیگر بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے مقابلے میں تعلیم کا خرچ کافی مناسب ہے، جس کی وجہ سے یہ ادارہ بیرون ملک طلباء کے لیے ایک پرکشش انتخاب بن چکا ہے۔ یہاں زیادہ تر تعلیم انگریزی اور فارسی زبان میں دی جاتی ہے۔ اسی طرح ناظرین، ایران کا سب سے بڑا اور مصروف ترین ہوائی اڈہ بھی تہران میں موجود ہے، جسے امام خمینی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایران کا مرکزی فضائی دروازہ ہے جہاں روزانہ ہزاروں پروازیں اترتی ہیں اور روزانہ ہوتی ہیں، اور زیادہ تر غیر ملکی سیاح بھی یہاں لینڈ کرتے ہیں۔ تہران کا ایک اور دلکش پہلو یہاں کا کھانے پینے کا رنگین کلچر۔ اس شہر کے ہر گلی بازار میں آپ کو خوشبوؤں سے بھری کھانوں کی دکانیں، کیفے، ریسٹورنٹ نظر آئیں گے۔ مقامی لوگ ہوٹلنگ اور بہت پسند کرتے ہیں، چاہے دن کا وقت ہو یا رات کا۔ شہر کے مختلف گوشوں میں بیٹھ کر لوگ کھانے کا مزہ لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ تہران کا ذائقے، اس کی چہل پہل اسی طرح ہمیشہ تازہ اور یادگار رہتا ہے۔ صحت کے شوقین افراد کے لیے بڑی تعداد کے باعث تہران میں ریسٹورنٹ کی بھرمار ہے۔ شہر کے تقریباً ہر کونے میں آپ کو مختلف ذائقوں سے سجے ریسٹورنٹس نظر آئیں گے، جہاں مقامی اور بین الاقوامی کھانے بآسانی دستیاب ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ سرگرمی ہوٹل اور ریزورٹس کے کاروبار میں دکھائی دیتی ہے، کیونکہ دنیا بھر سے آنے والے ٹورسٹ یہاں قیام کے لیے انہی جگہوں کا رخ کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تہران میں کھانا پینا، رہائش دونوں ہی حیرت انگیز طور پر انتہائی سستے ہیں، یعنی اگر آپ یہاں گھومنے آتے ہیں تو کم بجٹ میں بھی بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، تہران آج بھی عورتوں اور مرد بڑی تعداد میں اپنے گھروں میں ہاتھ سے قالین بناتے ہیں۔ یہ قالین نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہوتے ہیں بلکہ ان کی باریکی اور نفاست دیکھ کر ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہران کے ہاتھ سے بنے قالین دنیا بھر میں اعلیٰ معیار اور نایاب دستکاری کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ تہران کے لوگ اپنے مہمان نوازی کے لیے مشہور ہیں۔ یہاں کے مقامی افراد غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ نہایت ہی خوش اخلاقی اور احترام سے پیش آتے ہیں۔ تاہم ناظرین، جیسے ہر ملک میں اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ویسے ہی تہران میں بھی آپ کو بعض جگہوں پر 2 نمبر یا نوسر باز افراد بھی مل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی خرید و فروخت یا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پہلے مختلف دکانوں یا ذرائع سے ریٹ کی معلومات ضرور حاصل کر لیں تاکہ آپ کا تجربہ خوشگوار رہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری تہران پر ایک مختصر مگر معلوماتی ڈاکومنٹری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹس باکس میں لازمی دینی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔